بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورہ جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہو موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ یوں کہے، ترجمہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل نے پوچھا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ جبرائیل نے کہا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ سے۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جس کی 2 راتیں بھی اس حال میں گزریں کہ اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں پر کھڑا رہوں اور ان کا گوشت اور کھالیں اور جولیں خیرات کر دوں، اور قصاب کی مزدوری اس میں نہ دوں، اور فرمایا کہ مزدوری قصاب کی ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح سویرے بازار گیا وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر گیا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبید کے بازار تشریف لے گئے، اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ بازار تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرے بازار میں تشریف لے گئے اور اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بازار بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر اس بازار میں پلٹے اور اس میں ادھر ادھر پھرے، پھر فرمایا، یہ تمہارا بازار ہے، اس میں نہ مال کم دیا جائے گا اور نہ اس میں کوئی محصول یعنی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔